العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها وعلى آلہ وصحبہ اجمعین صلاة وسلاما دائما علیک یا سیدنا یا رحمتا للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدنا یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ حاضرین و سامعین کرام، پچھلے جمعے مدینہ شریف کی حاضری کے متعلق اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری کے وقت جو ایک مسلمان کی کیفیت اور اس کی حالت زار ہوتی ہے اس کے متعلق چند گزارشات عرض کی تھیں، اور ساتھ ہی مدینہ شریف کے فضائل کے متعلق بھی چند باتیں آپ کے گوش گزار کی تھیں۔ اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے بعض دوستوں کے اصرار پر آج بھی مدینہ شریف کی حاضری کے متعلق اس حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا، تاریخی حوالوں کی روشنی میں، کہ جو شخص بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ حاضر ہوتا ہے یا دنیا میں جہاں کہیں سے بھی آپ کی شفاعت اور آپ کے وسیلے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کا وسیلہ اس گناہگار کے کام آتا ہے۔ گناہوں کو بخشنے والی ذات وہ اللہ کی ہے، اللہ ہی نیکی کی توفیق دینے والا ہے اور گناہوں سے بچانے والا ہے۔ اور اگر ایک شخص شامت اعمال سے گناہ کر بھی بیٹھا ہے تو یاد رکھیے ان گناہوں کی بخشش جو ہے وہ اللہ ہی کے قدرت میں ہے، اور یہ معاملہ اللہ ہی کے سپرد ہے۔ لیکن گناہوں کی بخشش حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو کچھ طریقے ارشاد فرمائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے بخشش حاصل کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، ہم پہ فضل ہے کہ اسی نے ہمیں گناہوں سے بخشش کے طریقے بھی سکھائے ہیں، اور انہی طریقوں میں اور انہی اسباب میں ایک بڑا اہم سبب اور ایک بڑا مجرب عمل جو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، اس کا بیان اللہ نے سورۃ النساء 5ویں پارے میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے میرے حبیب اگر یہ لوگ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، اور یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قرآن کریم میں جب بھی اپنی جان پہ ظلم کرنے کی بات آتی ہے تو اس سے مراد اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، گناہ کا عمل ہوتا ہے، اور خصوصاً بڑے گناہوں کو اپنی جان پہ ظلم قرار دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، یعنی گناہ کر بیٹھیں اور گناہ کبیرہ کر بیٹھیں، تو اے میرے حبیب ان کے لیے طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جاؤوکا، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، جاؤوکا، وہ آپ کے پاس آ جائیں،
اور پھر آپ کے پاس آ کر فاستغفر اللہ، اللہ سے بخشش طلب کریں۔ آپ کو گواہ بناتے ہوئے اللہ سے توبہ کریں اور اللہ سے بخشش طلب کریں۔ اور پھر اے میرے حبیب واستغفر لهم الرسول، اور آپ بھی ان کے لیے شفاعت کریں، آپ بھی ان کے لیے میری بارگاہ سے شفاعت طلب کریں اور آپ ان کے لیے گناہوں کی بخشش چاہیں۔ اگر یہ لوگ ایسا کریں گے تو لوجدوا اللہ توابا الرحیما، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جب بھی امتی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا چاہے، تو اگر اس کی حیثیت ہے اور اس کو اللہ نے طاقت دی ہے تو وہ روضہ انور پہ جا کے حاضر ہو اور وہاں پہ جا کے براہ راست اللہ سے معافی طلب کرے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے شفیع بنائے اور حضور سے عرض کرے کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے شفاعت فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اگر ایک شخص وہاں پہ حاضری نہیں دے سکتا، جیسا کہ دیکھیں صحابہ کرام کے متعلق بے شمار روایات احادیث اس سے بھری پڑی ہیں کہ جب بھی صحابہ کرام میں سے کسی سے کوئی گناہ ہوتا، کوئی غلطی ہوتی، کوئی کوتاہی ہوتی، تو وہ حضور کی زندگی میں، آپ کی حیات طیبہ میں آپ کے پاس آتے۔ احادیث کی کتب اس سے بھری پڑی ہیں، اور آ کے حضور کے سامنے بیٹھتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے بخشش طلب کریں۔ استغفر لی کے الفاظ احادیث کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ صحابہ عرض کیا کرتے تھے یا رسول اللہ استغفر لی، ہمارے لیے آپ بخشش طلب کریں۔ ایک دن بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کیا تمہارا خدا نہیں ہے؟ جس خدا سے میں مانگوں گا اس خدا سے تم بھی مانگو، وہی خدا میرا بھی ہے، وہی خدا تمہارا بھی ہے۔ اب گناہ تم نے کیا ہے تو میں تمہارے لیے کیسے استغفار کروں؟ نہیں، بلکہ جب بھی کسی امتی نے آ کر حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ استغفر لی، آپ میرے لیے بخشش طلب کریں، تو حضور نے بلا تأمل اسی وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اس کے لیے بخشش کی دعا کی۔ اور پھر یہی طریقہ آپ کے وصال فرما جانے کے بعد بھی صحابہ کا یہی تھا کہ جب بھی ان کو کوئی مشکل پیش آتی، جب بھی ان سے کوئی گناہ ہو جاتا اور وہ اس چیز کو گناہ سمجھتے اور اللہ کی نافرمانی سمجھتے، تو وہ حضور کی قبر انور پہ آیا کرتے تھے اور یہاں پہ آ کر اسی طرح معاملہ کیا کرتے تھے جس طرح کہ حضور کی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع دن سے آج دن تک ہمارے اسلام کا، شریعت کا اور پوری امت کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی ظاہری حیات طیبہ میں آپ تشریف فرما تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوت فرمانے کے بعد، آپ پر موت طارنی کرنے کے بعد قبر انور میں بھی آپ کو دنیا سے بہتر زندگی عطا فرمائی ہے۔ اور جو بھی آپ پہ صلاۃ پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، وہ آپ تک پہنچتا ہے، آپ اس کو جواب دیتے ہیں، اور جو قبر انور پہ جا کے براہ راست پڑھتا ہے اس کا جواب آپ اس کو براہ راست دیتے ہیں۔ تو اس لیے صحابہ کا طریقہ یہی رہا ہے۔ تو جو لوگ وہاں پہ جا سکتے ہیں خوش نصیب وہ وہاں پہ جا کے بخشش طلب کریں، اور جو وہاں پہ نہیں جا سکتے وسائل کی کمی کی وجہ سے، اسباب کی کمی کی وجہ سے، تو اگر وہ یہاں سے بھی مدینہ شریف کی طرف رخ کر کے اپنے تصور میں مدینہ شریف کی حاضری دے دیں اور تصور میں جا کے حضور کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر حضور سے شفاعت طلب کریں اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت کو پیش کریں، تو یہاں بیٹھ کر بھی ان کو یہی حاضری کا موقع مل سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرما سکتا ہے یہاں سے بھی ہو کر۔ لیکن بہرکیف جو آیت کریمہ سورۃ النساء کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اسی کے ضمن میں، اسی کی تفسیر میں تقریباً تمام مفسرین نے جتنے مشہور ہیں متقدمین اور متاخرین، انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ خصوصاً امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، حضرت محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمائے ابھی تیسرا دن تھا، اور میں آپ کے روضے انور پہ حاضر تھا، میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک اعرابی آیا، یعنی دیہات کا رہنے والا ایک اعرابی آیا، اور اس نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور پہ کھڑے ہو کے پہلے سلام کیا۔ آپ فرماتے ہیں سلام کرنے کے بعد وہ قبر انور پہ جا کے لیٹ گیا، چونکہ دیہات کے لوگ ادب آداب سے زیادہ واقف نہیں ہوتے، تو آیا اور قبر انور پہ جا کے لیٹا
اور قبر انور کی مٹی اٹھا کے اس نے اپنے سر پہ ڈالی، اور پھر وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے جو پیغام دیا وہ آپ نے اللہ سے سنا، اللہ سے حاصل کیا، اور ہم نے آپ کی زبانی اللہ کا پیغام سنا۔ اس پیغام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعوت دی ہے کہ لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، اے لوگوں اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ اور یہاں پہ آ کے مغفرت طلب کرو، بخشش طلب کرو۔ یا رسول اللہ، میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، یا رسول اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اور آپ سے شفاعت طلب کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے مغفرت طلب کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں وہ یہی تکرار بار بار کر رہا تھا، بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی استغاثہ کر رہا تھا اور آپ کو پکار کے یہی کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں اور اللہ کا پیغام سن کے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں جب بار بار اس نے یہ تکرار کی، فرماتے کہ روزہ انور سے اس کو آواز آئی، اے میرے امتی قد غفر لک، جا تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری بخشش فرما دی۔ جب اس نے یہ سنا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز کو سنا تو پھر اس کی تسلی ہوئی اور وہ خاموش ہو کے وہاں سے چلا گیا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے وصال فرما جانے کے بعد اب بھی وہی سلسلہ جاری ہے جو آپ کی حیات طیبہ میں تھا، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایمان کامل ہونے کی ضرورت ہے، اس کے لیے دل میں آپ کی محبت ہونے کی ضرورت ہے۔ جب دل میں محبت ہوگی، ایمان کامل ہوگا اور ایک انسان اپنے نبی کے متعلق یہ عقیدہ رکھے گا کہ آپ اپنی قبر انور میں آج بھی دنیاوی حیات سے کئی گنا بہتر زندگی میں ہیں اور آج بھی پوری امت کا مشاہدہ اللہ آپ کو کروا رہا ہے، تو تب اس شخص کا یہ کام اس طرح ہوگا۔ اسی طرح امام ابن جوزی بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر ہماری تاریخ اسلام کے گزرے ہیں، انہوں نے محمد بن حرب ہلالی، بہت بڑے بزرگ ہیں اپنے زمانے کے، ان کا واقعہ اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ یہ محمد بن حرب ہلالی جو تھے، یہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ شریف میں حاضر تھا، روزہ انور پہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ ایک شخص آیا اور ایک شخص نے آ کر وہاں پہ پہلے تو وہ بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد وہ بلند آواز سے وہاں پہ بات کرنے لگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے اللہ کا پیغام سنا ہے اور میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں۔ یا رسول اللہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو چکا ہے اور میں اللہ کا حکم سن کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ یا رسول اللہ، اسألک الشفاعہ، میں آپ سے شفاعت طلب کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں میری شفاعت کریں۔ یہ کہہ کے محمد بن حرب ہلالی فرماتے ہیں کہ وہ زاروں قطار رونے لگا اور روتے ہوئے بار بار وہ یہی کہتا، اسألک الشفاعہ، اسألک الشفاعہ، یا رسول اللہ میں آپ سے شفاعت طلب کرتا ہوں، آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے شفاعت کریں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ روتے روتے اس کی زبان پہ کچھ اشعار جاری ہوئے، وہ اشعار جاری ہوئے جو آج بھی روضہ انور کے جب آپ سامنے جاتے ہیں اور مواجہہ شریف کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو مواجہہ شریف میں جو پلر ہیں، جو ستون ہیں، آج بھی وہ اشعار ان ستونوں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ ان اشعار میں جو آخری شعر اس نے کہا، جو آج وہاں پہ آج بھی لکھا ہوا ہے، اس میں یہ تھا کہ روح الفداء لقبر انت ساکنہ وفیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، وہ کہنے لگا روح الفداء لقبر انت ساکنہ، یا رسول اللہ میری جان آپ کی اس قبر انور پہ قربان ہو جائے، انت ساکنہ، جس قبر انور میں آپ جلوہ افروز ہیں، جس قبر میں آپ تشریف فرما ہیں، جس قبر انور میں آپ جلوہ افروز ہیں، یا رسول اللہ روح الفداء لقبر، میری جان آپ کی قبر انور پہ قربان ہو، وفیہ العفاف، یہ وہی قبر انور ہے جس کی بدولت تمام مخلوق میں عفت اور تمام مخلوق میں پاک دامنی تقسیم ہوتی ہے، وفیہ الجود والکرم، اور یہ وہ قبر انور ہے کہ جہاں سے جود و سخا اور سخاوت کے اور جود کے یہاں سے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ اور یہ شعر وہ بار بار پڑھتا رہا، روح الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ شعر بار بار پڑھتا رہا اور اسی پڑھتے پڑھتے ہوئے وہ یہاں سے اٹھ کے وہ چلا گیا، وہ تو چلا گیا، میں بڑا حیران تھا کہ یہ بڑا محبت اور عشق سے بھرا ہوا آدمی تھا جس نے اتنے بہترین اشعار کہے،
اور اس نے اپنے گناہوں کا اقرار بھی کیا اور حضور سے شفاعت بھی طلب کی۔ میں بڑا حیران تھا۔ بارکیف آپ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے اٹھ کے چلا گیا جہاں میری رہائش تھی، میں وہاں پہ گیا، جب رات کو میں سویا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے میں مشرف ہوا اور آپ نے اپنے چہرے انور مجھے دکھایا۔ جب زیارت رسول مجھے ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اے محمد بن حرب ہلالی، جاؤ اور جا کے اس شخص کو، اس مہمان کو تلاش کرو، جہاں کہیں بھی ہو اس کو جا کر میری طرف سے خوشخبری دے دو کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں شفاعت کی، تمہارے لیے میری شفاعت کو قبول کر لیا گیا اور تمہارے اس گناہ کو بخش دیا گیا۔ محمد بن حرب ہلالی فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور میں گیا، اگلے دن میں گیا اور اس کو مہمانوں میں ڈھونڈتا رہا، بڑی مشکل سے اس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ ملاقات کرنے کے بعد جب میں نے اس کو یہ خوشخبری سنائی تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ خوشی کے مارے جو ہے وہ اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ تو علامہ ابن جوزی اس روایت کی نقل کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ آج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ جو حاضری دیتا ہے اور جو جس نیت سے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس نیت کو قبول فرماتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ ایک امتی جس کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہیں، وہ زندہ نبی ہیں، آج بھی ان کی نبوت اور رسالت ہی دنیا میں چل رہی ہے، اور یاد رکھیے قیامت تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہی چلتی رہے گی۔ آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ آج ہم اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہم فرماتے ہیں وہ اللہ کے رسول تھے، روح اللہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہم فرماتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ تھے، اللہ کے رسول تھے۔ تمام انبیاء کے متعلق ہم جب ان کے کلمے کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم اپنی اردو لغت میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ تھے۔ آدم علیہ السلام نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، یونس علیہ السلام نبی تھے، تمام کے متعلق ہم تھے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، تو ہم معنی اس کا یہ کرتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی مسلمان یہ معنی نہیں کر سکتا کہ محمد اللہ کے رسول تھے۔ وہ یہ کہے کہ نہیں، سب انبیاء کے لیے جب تھے کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو میں اپنے نبی کے لیے بھی تھے کا لفظ استعمال کروں گا۔ اگر یہ لفظ اس نے استعمال کیا تو وہ امت سے خارج ہے، دائرہ اسلام سے وہ خارج ہے۔ کیا پتہ چلا کہ کلمے کا معنی آج بھی ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جو فیضان اور جو برکات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تھیں وہ آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گی۔ اسی لیے امت کے جتنے بھی عشاق ہیں، امت کے صلحاء ہیں، امت کے اتقیاء ہیں، ہر زمانے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے شفاعت کو طلب کیا ہے۔ اور میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ جو امتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ جاتا ہے، وہاں پہ جا کے حاضری دیتا ہے، تو آپ اس کو پہچانتے ہیں کہ یہ میرا امتی ہے، یہ فلاں ہیں، یہ اس نیت سے میرے پاس آیا ہے۔ یہ علم، یہ کشف اور یہ حالت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وافر مقدار میں عطا فرمائی ہے۔ جب ایک فرشتہ، جس طرح کہ حضور نے فرمایا میری قبر پہ ایک فرشتہ قیامت تک کھڑا رہے گا، اور جو جہاں سے بھی مجھ پہ درود پڑے گا وہ فرشتہ اس کا نام، اس کے باپ اور اس کی قوم کا نام لے کے میری بارگاہ میں عرض کرے گا۔ تو جب ایک فرشتے کو اللہ نے یہ علم دیا ہے تو کیا وہ اپنے نبی کو علم نہیں دے سکتا؟ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ہر ایک امتی کی پہچان ہے۔ اس پہ بے شمار دلائل اسلاف کی کتب میں موجود ہیں۔ بہرکیف علامہ عبد الرحمن جامی ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے ہماری تاریخ اسلام کا، اور ان کی بزرگی اور ان کی علم اور ان کی فقاہت اور ان کی اسلام کے لیے جو خدمات ہیں وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ علامہ عبد الرحمن جامی حج کے لیے گئے، حج سے فراغت کے بعد جب مدینہ شریف حاضری کا ارادہ کیا، قافلہ مدینہ شریف کی طرف آ رہا تھا، اور یہ واقعہ مولانا زکریا صاحب نے بھی تبلیغی نصاب میں فضائل درود شریف میں نقل کیا ہے۔ تو علامہ عبد الرحمن جامی اس قافلے میں شریک تھے جو مدینہ شریف کی طرف جا رہا تھا حج سے فراغت کے بعد۔ جب وہ قافلہ مدینہ شریف کے قریب پہنچا، جہاں پہ مدینہ کی حدود شروع ہوتی تھیں اور جہاں پہ پھاٹک وغیرہ ہوتی تھی اس زمانے کے حساب سے،
تو رات کو جو حاکم مدینہ تھا، گورنر مدینہ تھا، اس کی خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اور حضور نے ارشاد فرمایا اس حاکم مدینہ کو کہ کل جو قافلہ مدینہ آ رہا ہے حاجیوں کا، ان میں ایک شخص ہے جس کا نام عبد الرحمن ہے، لوگ جامی کے نام سے اس کو جو ہے وہ پکارتے ہیں اور مشہور ہے، اس شخص کو مدینہ شریف نہیں آنے دینا، وہ میرے روضے پہ سلام کے لیے نہ آئے۔ اب حاکم مدینہ کو خواب میں حکم ملا، صبح اٹھتے ہی اس نے فوراً جو ہے وہ اپنی فورسز کو ہائی الرٹ کر دیا، جتنے بھی راستے مدینہ شریف آنے والے تھے تمام پہ اس کی فورسز کھڑی ہو گئیں، جو حاجی بھی آتا اس کی تلاشی لی جاتی، اس کا ڈیٹا پوچھا جاتا۔ آخر ایک جگہ پہ حضرت عبد الرحمن جامی جب داخل ہونے لگے، آپ کو پکڑ کے وہیں سے واپس کر دیا گیا۔ سرکاری فرمان یہی تھا، اندر داخل نہیں ہونے دینا، آپ باہر ہی رہے۔ اب آپ انتظار میں تھے کہ دوسرا کوئی قافلہ آئے، اس کے ساتھ اندر جائیں گے۔ اب دوسرا قافلہ آیا اگلے دن، پھر رات کو حاکم مدینہ کی خواب میں سرکار تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا وہ عبد الرحمن دوبارہ آنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو میرے روزے پہ حاضری نہیں دینی، مدینہ میں حاضری اس کو نہیں ملنی چاہیے۔ حاکم مدینہ نے اگلے دن پھر اسی طرح اپنی فورسز کو جو ہے وہ ہائی الرٹ کیا، وہ گئے، انہوں نے پھر آپ کو جو ہے وہیں سے واپس کر دیا۔ اب تیسری مرتبہ پھر جب عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے چھپ کے اندر آنے کی کوشش کی، تو پھر سرکار نے حاکم مدینہ کو خواب میں ارشاد فرمایا، اب کی بار حاکم مدینہ نے آرڈر جاری کیا، اگر وہ شخص دوبارہ سے آنے کی کوشش کرے اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دو اور اس کے ساتھ خوب سختی کرو۔ اب کی بار جب عبد الرحمن جامی کو گرفتار کیا گیا اور لا کے ان کو جیل میں بند کر دیا گیا، تو جیل کے حکام نے آپ کے ساتھ سختی کی کہ بھئی جب تمہیں سرکاری اور شاہی فرمان سنا دیا گیا ہے کہ تمہیں مدینہ میں حاضری کی اجازت نہیں ہے، تو پھر تم کیوں بار بار آتے ہو، ہمیں تنگ کرتے ہو۔ جب انہوں نے سختی کی تو پھر چوتھی مرتبہ حاکم مدینہ کے خواب میں سرکار تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا، آپ جلال میں تھے اور غصے میں تھے کہ میں نے تجھے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو گرفتار کر کے جیل میں بند کرو اور اس کو تم سزا دو اور اس کے ساتھ سختی کرو، بلکہ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ اس کو مدینے میں اندر نہ آنے دو، سختی کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ اب حاکم مدینہ وہ خود روایت کرتا ہے، وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر یہ ہے کون کہ جس کو آپ اندر بھی آنے نہیں دے رہے اور جس کو آپ سزا بھی نہیں دینے دیتے، آپ جو ہے اس کے متعلق دل میں نرم گوشہ بھی رکھتے ہیں اور آپ اس کو مدینہ میں حاضری کی اجازت بھی نہیں دیتے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصل میں یہ کوئی مجرم نہیں ہے، یہ کوئی گناہگار نہیں ہے، بلکہ یہ میرا اتنا بڑا عاشق ہے کہ جب یہ حج کے لیے آ رہا تھا تو اس نے ایک کلام لکھا اور اس نے یہ نیت کی کہ یہ کلام جو حضور کی بارگاہ میں نے استغاثہ لکھا ہے، یہ میں جا کر حضور کی قبر انور پہ جا کے یہ استغاثہ پیش کروں گا، اور وہ اس نے چھپا کے وہ کاغذ اپنے پاس رکھا ہوا ہے، یہ آئے گا اور میرے روزے پہ آ کے اپنی وہ گزارشات پیش کرے گا، اور جو اس نے کلام لکھا ہے وہ آ کے میرے روزے پہ آ کے پیش کرے گا۔ اس نے یہ ارادہ اور نیت کی ہوئی ہے، اگر یہ آ گیا اور اس نے وہ کلام جو اس نے لکھا ہوا ہے میرے روزے پہ آ کے اگر اس نے وہ کلام پیش کر دیا تو اللہ کی قسم مجھے مجبوراً اس کے استقبال کے لیے باہر نکلنا پڑے گا، اور یہ قیامت سے پہلے نہیں ہو سکتا، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، میں قیامت سے پہلے اپنے روزے انور سے باہر کسی کے لیے نہیں نکل سکتا، لہٰذا اس کو منع کر دیا جائے، اس کو وہیں سے واپس کر دو۔ حاکم مدینہ فوراً خواب سے اٹھا، آدھی رات کا وقت ہے، اس کے ہاتھ پاؤں لرز رہے ہیں، کیونکہ کوئی مجرم تو نہیں ہے جس کو ہم نے جیل میں بند کر دیا ہے، جس کو ہم سزائیں دے رہے ہیں۔ وہ فوراً آدھی رات کے وقت اٹھا اور وہ جو ہے بے قراری کے عالم میں دوڑتا ہوا سیدھا جیل پہنچا، اور جا کے عبد الرحمن جامی کو اس نے جو ہے بڑی عزت کے ساتھ اور بہت زیادہ عزت افزائی کے ساتھ اس نے آپ کو باہر نکالا اور لا کے اپنے شاہی مہمان ان کو بنایا اور ان کی خاطر تواضع کی، ان کے پاؤں دبانے لگا، ان کے جسم کو دبانے لگا۔ تو عبد الرحمن جامی بڑے حیران تھے کہ بھئی آدھی رات کا وقت ہے، تمہارے ہی فرمان پہ مجھے گرفتار کیا گیا، 3 مرتبہ مجھے واپس کیا گیا، اور آج آ کے تم میرے پاؤں دبا رہے ہو، اس تبدیلی کی کیا وجہ ہے؟ تو حاکم مدینہ نے عرض کی، اے عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ آپ پہ برکتیں نازل فرمائیں، سب سے پہلے آپ مجھے معاف فرمائیے، آپ مجھے معاف کریں گے تب میں آپ کو بات کروں گا۔ عبد الرحمن جامی نے آپ کو معاف فرمایا، معاف کرنے کے بعد
اس حاکم مدینہ نے وہ سارا واقعہ جو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وہ آپ کو سنایا، اور کہا، عرض کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ آرڈر ملا ہے کہ آپ کی حاضری وہیں سے قبول ہے۔ اگر آپ آ گئے اور آپ نے وہ کلام پیش کر دیا تو وہ کلام سن کے مجھے مجبوراً روزے سے اپنے باہر آنا پڑے گا اور میں قیامت سے پہلے نہیں آ سکتا۔ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کے رونے لگے۔ آپ نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ چلو جو گزارشات میں ساتھ لے کے آیا تھا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بغیر بیان کیے ہی پہنچ چکی ہیں۔ اب حاکم مدینہ نے کہا کہ عبد الرحمن جامی، وہ گزارشات آپ پیش تو نہیں کر سکے، لیکن اگر اجازت ہو اور آپ خفا نہ ہوں تو وہ گزارشات مجھے ذرا سنا دیں کہ آپ نے وہ کون سا کلام لکھا تھا کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند ہے، وہ کلام آپ مجھے ذرا سنا دیں۔ تو عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، چونکہ ایک راز تھا، اب وہ راز نہیں رہا، تمہیں پتہ چل گیا ہے تو وہ کلام میں تمہیں سنا دیتا ہوں۔ اور وہی کلام آج تک ہماری تاریخ کی کتب میں آج بھی منقول ہے، جس میں علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا اور آپ کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی گزارشات عرض کی ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو شخص بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ حاضری دیتا ہے، وہاں پہ آپ کی شفاعت کو طلب کرتا ہے، اور حضور آپ کی بارگاہ، اللہ کی بارگاہ میں جب شفاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اس کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ اور جو شخص محبت میں، ایمان میں، عقیدہ رکھتے ہوئے اگر یہاں سے بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تو یہاں سے بیٹھ کر بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شفاعت کو اس بندے کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ لیکن جس طرح میں نے عرض کیا، اس کے لیے ایمان کامل ہونا ضروری ہے، اس کے لیے دل میں محبت کا ہونا ضروری ہے، اس میں انسان کا یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام فضائل عطا فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ تمام شرف عطا کیے ہیں، اللہ نے اپنے نبی کو یہ بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ جب تک یہ عقیدہ نہیں ہوگا، یہ ایمان نہیں ہوگا، تو اس وقت تک اس قسم کی باتیں کرنا یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت طلب کرنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے میرے نبی آپ اپنی امت کو فرما دیجئے اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، گناہ کر بیٹھیں، جاؤکا، تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، آپ کی بارگاہ میں آئیں، فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے بخشش طلب کریں، واستغفر لهم الرسول، اور آپ بھی اے میرے حبیب ان کے لیے شفاعت کریں، آپ بھی ان کی شفاعت کریں، تو لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ضرور پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائے، اور یہ محبت اور یہ عقیدت اور اسی طرح کا جذبہ ایمانی ہم سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔